عزیز محترم بھائیوں، جہنم میں بے نمازی ہی نہیں، نمازی بھی جائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ پس تباہی ہے، بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو قابل احترام بھائیوں، امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ساہون کے معنی اور مفہوم کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 باتیں تحریر فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ بلا وجہ نماز کو لیٹ کر دینے والا، بلا وجہ نماز کو لیٹ کر دینے والا اور نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا شخص، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور اخلاص جس کی نمازوں میں نہ ہو، دوسرا شخص وہ ہے، وہ غافل نمازی ہے۔ اور تیسرا شخص وہ ہے نماز کے نہ معنی جانتا ہے، نہ اس کے مفاہیم اور نہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ میں نے اللہ سے کیا باتیں کی ہیں، کیا میں نے اپنے رب سے مانگا ہے، کیا التجائیں کی ہیں، کیا میں نے اپلیکیشن پیش کی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ اب سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 3 باتیں تحریر قرآن و حدیث کی روشنی میں کی ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ جو 3 باتیں ہیں جس شخص میں موجود ہیں، وہ غافل نمازی ہے۔ اب یہ ساہون کے معنی اور مفہوم بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ساہون میں شامل ہیں، جن کے لیے جہاں دنیا میں بربادی ہے، وہاں جہنم میں بھی بیل کا گڑھا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو وہ نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتا، لیٹ کر کے پڑھتا ہے جان بوجھ کر، اور دوسری یہ بات بیان کی کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ اس کی نمازوں میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ اخلاص ہے، بس آیا اور جلدی سے وضو کیا اور کوے کی طرح ٹھونگے ماری اور چلتا بنا۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنے کا معنی اور مفہوم، اس کا ترجمہ اور اس کے تقاضوں کو وہ پورا ہی نہیں کرتا، نماز کا حق ادا ہی نہیں کرتا، تیسرا شخص وہ ہے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، نمازوں کو ترجمے کے ساتھ دہرانا چاہیے، پوری مکمل نماز کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے، اور اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بھی ان بے نمازیوں کی طرح اللہ کی جنت کی بجائے ہم جہنم میں چلے جائیں، اور اپنی ان نمازوں کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع اخلاص پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی اہمیت اور اس کی ادائیگی کا وقت پر ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیز محترم بھائیو، یہ ہماری اس سیریز کی آخری حدیث تھی۔ تو انشاءاللہ یہ نماز کے متعلق، نماز میں کمی کوتاہیوں کے متعلق ہماری یہ سیریز مکمل ہوئی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سیریز ہم جو شروع کرنے جائیں گے، اس کے متعلق بھی آپ بھائیوں کو انشاءاللہ ضرور بتلائیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی یہ آخری حدیث، اور آپ بھائیوں سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنی نمازوں میں اخلاص، خشوع اور خضوع پیدا کریں اطمینان کے ساتھ، اور اپنی نمازوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔